اور باقی آپ کا گھر بنا ہوا ہے، اچھا بنا ہوا ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، شوہر ان کو بیچنا چاہتے ہیں، اب یہ ان کی کیا بیچنے میں مجبوری ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اب آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کے تو میں یہی ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ ایسے گھروں کو اچانک فوراً بیچنا نہیں چاہیے، خاص طور اپنی رہائش کا جو گھر ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی گھر نہیں ہے کہ جو آپ نے ویسے کرائے پہ دے رکھا ہے، تو رہائش کے گھر کو بیچنا تو حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائیدادیں بیچنے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، مکان ہے، دکان ہے، تو ان کو بیچنے سے منع کیا ہے، بلکہ اگر بیچے تو فوراً اسی کے لیول کی جائیداد فوراً لے لیں۔ زمین ہے، آپ نے 1 کلہ زمین ہے، 1 ایکڑ زمین ہے بیچی تو آپ دوسری 1 ایکڑ فوراً لے لیں، یا زمین بیچی ہے تو فوراً آپ مکان لے لیں۔ یعنی غیر منقولہ، دیکھو دو طرح کی جائیداد، ایک منقولہ ہے، غیر منقولہ۔ منقولہ کا مطلب جو ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتی ہیں، جیسے مال، پیسہ، سونا، چاندی، یہ یہاں سے وہاں منتقل ہو سکتا ہے، لیکن زمین یہ غیر منقولہ ہے، زمین اپنی جگہ پڑی ہے، یہاں سے ادھر نہیں موو ہو سکتی، مکان ہے اپنی جگہ پڑا ہے ادھر سے، یہ غیر منقولہ۔ تو غیر منقولہ جائیدادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اس کو نہیں بیچنا چاہیے، اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اگر بیچے تو فرمایا فوراً جائیداد ہی لے، ورنہ وہ اس کا ایسا ایک فطری ایک ایسا اثر ہے کہ آپ اگر بیچیں اور اس کو جو غیر منقولہ میں تبدیل کر لیں تو غیر منقولہ جائیداد آپ کی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ یا لوگوں نے زمینیں بیچی، مکان بیچے، بینکوں پہ پیسے ڈال دیے، کاروبار میں انویسٹ کر دیے، وہ آہستہ 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 سب کچھ ڈوب گیا، وہ زمین بھی گئی، مکان بھی گیا، اور وہ کیش بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے منع فرمایا اب یہ گھر تو رہائشی گھر ہے آپ کا، آپ کے شوہر کو چاہیے اس کو نہ بیچے، ہاں اگر یہ اس کو کاروبار کے لیے کچھ چاہیے، کسی قرض لے کے کاروبار کرے اور کوئی راستہ نکالے، لیکن گھر کو بیچ دینا، اور یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ کل کے سر پہ چھت ہے، اور چھت بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں انسان جب وہ کہتے ہیں کہ پردے میں تو بیٹھا ہے اور گھر میں چٹی روٹی کھا کے گزارا کر رہا ہے، سر چھتی نہیں ہے۔ اور آج کل جو مالک مکان کرائے پہ بھی مکان نہ دیں، جیسے آپ بتا رہے کہ کرائے کا مکان بھی نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شوہر کو سمجھانا چاہیے، اس کی کونسلنگ کی ضرورت ہے، وہ سمجھدار لوگ ان کو سمجھائیں، یا یہ کہ وہ ہم سے سمجھیں، ہمیں کال کر لیں، ہم سے پوچھیں ان کو کیا مجبوری لاحق ہے، ہو سکتا ہے میں ان کو کوئی صحیح ایڈوائز کر سکوں، لہذا لیکن اپنے بیوی بچوں کو جو پریشان کرنا یہ کسی شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کمالات اور جواہر رکھ دیے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کے تہذیب اور تمدن اور دین اور دیانت دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ حالانکہ ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، گویا کہ ہم تیری نیابت اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو گویا کہ بتلانا یہ مطلوب تھا کہ انسان کے اندر جو میں کمالات رکھے ہیں، جو خوبیاں اس انسان کے اندر رکھی ہیں، یہ انسان دنیا کی تہذیب و تمدن اور دین و دیانت کو بہترین طریقے سے لے کے چل سکتا ہے۔ حالانکہ ملائکہ نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین کے اندر ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ یہ امن و سلامتی کے ساتھ کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ ہم ہر وقت تیری عبادت و اطاعت میں رہتے ہیں اور سر منہ انحراف نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نیابت اور خلافت کو اچھے انداز سے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیابت اور خلافت عطا فرمائی اور مسعود ملائکہ بنایا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو گویا کہ یہ نیابت اور خلافت آدم علیہ السلام سے ذریت آدم کے اندر جاری اور ساری ہو گئی۔ لیکن جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نتیجہ بظاہر اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ جو بات ملائکہ نے کہی تھی کہ یہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، اپنوں کے گلے کاٹے گا، غصب
اور نہ حق جو ہے وہ ایک دوسرے پر تصرف کرے گا، تو وہ آج دنیا کے اندر ہوتا نظر آتا ہے۔ انفرادی سطح پر بھی یہ ہوتا نظر آتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہوتا نظر آتا ہے، ریاستی سطح پر بھی ہوتا نظر آتا ہے، پھر بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتا نظر آتا ہے۔ انسان انسانوں کے گلے کاٹتے ہیں، انسان انسانوں کے اوپر ایٹم بم مارتے ہیں، انسان انسانوں پر گولیاں برساتے ہیں، انسان انسانوں کی جانیں لے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر اور دین کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سے امید رکھی تھی کہ میری نیابت کا حق ادا کرے گا، تو بظاہر نتیجہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ہر طرف فساد نظر آتا ہے، ہر طرف خون ریزی نظر آتی ہے، جنگ و جدال نظر آتا ہے، خاص طور پہ آج کی اس تہذیب و تمدن کی دعوے دار دنیا میں، کہ جہاں پر انسان لٹریسی کی اپنی معراج کو پہنچ چکا ہے، تعلیم و تعلم کے معراج کو پہنچ چکا ہے، یونیورسٹی اور کالجز پوری دنیا کے نظر آتے ہیں، اور لوگ تعلیم و تربیتیں کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر فساد اور خون ریزی ہو رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر تو وہ کمالات رکھے تھے کہ انسان جو ہے وہ جس کو آدم علیہ السلام کی صورت میں مسجود ملائکہ بنا دیا تھا، تو آخر کیا بات ہے کہ انسان وہ اپنے ان کمالات اور جواہر سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ وہ اپنے ان کمالات اور جواہر کو بروئے کار نہیں لاتا کہ دنیا میں امن و آشتی پیدا ہو؟ ہاں، جواب یہ ہے کہ انسان ان کمالات کو، جواہر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے تھے، اس انسان کے اندر عقل کا جوہر رکھا تھا، اس انسان کے اندر علم کی استعداد رکھی تھی، یہ اپنے ان جواہرات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ دوسرے باطنی امراض کا شکار ہو گیا ہے، اس کے اندر رذائل پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اندر فضائل اور شمائل نہیں رہے، بلکہ شمائل پیدا کرنے کے بجائے یہ اپنے اندر رذائل اور جو غزائل، جو غلاظتیں روحانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان آج پست ہوتا نظر آتا ہے، اور جو منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا کہ یہ انسان دنیا کے اندر امن و سلامتی پیدا کرے گا، اس کے برعکس نتیجہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا، شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ، جو ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے جو وہ مرشد اعظم ہیں، تمام اکابر علماء دیوبند ان کے مرید ہیں، اور تمام بریلوی سلسلے سارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے اتنی عجیب بات فرمائی اتفاق، اس اتفاق کی جو جڑ ہے اس جڑ کو کوئی نہیں دیکھتا، شاخیں دنیا کاٹتی، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، مل کے چلو، مطلب یہ نعرہ سب لگاتے ہیں، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے جی اتفاق سے رہنا چاہیے، ایک گھر ہے تو گھر میں سب خاندان اتفاق سے رہے، ایک محلہ ہے تو سارا محلہ اتفاق سے رہے، ایک شہر تو سارا شہر اتفاق سے رہے، ایک ملک ہے تو سارا ملک اتفاق سے رہے، اور پھر پوری دنیا، یہ سارے ممالک آپس میں ان کی خارجہ پالیسی آپس میں اتفاق اور اتحاد کا سبب دیں، یہاں تک کہ اس اتحاد اور اتفاق کے لیے اتحاد کا ایک ادارہ بن گیا جس کا نام بھی اتحاد سے تھا، جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ یہ کیا؟ یہ اتحاد، یعنی ساری کی ساری دنیا کے اقواموں کا اتحاد، یہ ایک مرکزی متحد کرنے کا ایک ادارہ قائم کر دیا تاکہ ساری کی ساری دنیا کے قومیں متحد ہو کر چلیں۔ لیکن فرمایا کہ سب شاخیں کاٹتے ہیں، پتے جھاڑتے ہیں، جو اصل جڑ ہے اتفاق کی اس پر کوئی نظر نہیں کرتا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا اتفاق کی جڑ میں بتاتا ہوں، اتفاق کی جڑ فرمایا تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا ہے، فرمایا کہ یہ اتفاق کی جڑ ہے۔ اور آج دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے، کوئی عاجز ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ ہر آدمی سمجھتا نہیں میں بڑا ہوں،
اجی ہم بڑے ہیں، اجی ہم یہ ہیں، اجی ہم وہ ہیں. نہیں نہیں، جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے، جب ہر ایک دوسرے کو سے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا. فرمایا تواضع اختیار کرنے کو کوئی تیار نہیں، اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرنے کو کوئی تیار نہیں. ہر آدمی اپنے حق کو چھیننے کی تیار، ہر ایک اپنی جو کریڈیبلٹی بتانے کو تیار ہے. جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ قربانیاں دی، ہم نے یہ سیکریفائز کیا. نہیں نہیں، آپ اگر جان بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دیں، اور شہید میدان جہاد کے اندر جب اترتا ہے اپنی جان تک دے دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے. اور جان دے کر بھی زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی شہید نے اگر جان دے دی ہے تو کس کی جان تھی؟ کس نے دی تھی؟ کس کو دی آپ نے؟ جس اللہ نے آپ کو یہ جان دی تھی، اسی اللہ کو اگر آپ نے واپس کر دی تو کیا کمال کیا. تو جب جان تک قربان کرنے کے بعد بھی آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اور حالت یہ کہ آج تھوڑا سا آپ تھوڑی سی دین کے لیے قربانی، تمدن کے لیے قربانی، عبادت کے لیے کوشش، خدمت کے لیے تھوڑا سا یہ ثمرہ ظاہر کر دیتے ہیں. نتیجہ کہ آپ کہتے ہیں ہم نے تو بہت، ہمارا بڑا ان پٹ ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، آپ کے کہنے سے اس کی قیمت نہیں لگے گی. آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر فیصلہ ہوا کہ واقعی آپ نے کچھ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی نیکی پر بھی جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا کرو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ، آپ جانتے ہیں کہ اپنے وقت میں بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور لاہور کے اندر ان کی خانقاہ تھی. اور یہ ان 3-4 خانقاہوں میں سے خانقاہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بشارت کے اندر خواب میں کہا تھا کہ یہ جو خانقاہ، یہاں جا کر اپنا تزکیہ کرواؤ، وہاں جاؤ گے تمہیں اللہ ملے گا، وہاں جاؤ گے تمہیں اتباع سنت کی دولت نصیب ہوگی. اس خانقاہ کی بشارت فرمائی. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، جاننے والے ان کو جانتے ہیں. ان کے ایک مجاز صحبت بزرگ، ان کا میرے ساتھ بہت بڑا پیار تھا، حاجی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پاس کراچی میں میری مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، کئی دن میرے پاس ٹھہرتے تھے، اور صوم و صلات یعنی مسنون روزوں کے بڑے پابند. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب ان کے پاس ٹھہرتے تھے تو تہجد کے وقت میں حضرت جو ہے نوافل پڑھتے، اس کے بعد اللہ سے جب دعائیں کرتے، فرمایا یہ شعر پڑھتے اور پڑھ کے یہ شعر گڑگڑاتے اور روتے اور تڑپتے. فرماتے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے. مطلب یہ کہ اللہ والے تو اپنی ہستیاں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مٹا، اے اللہ بس اپنے آپ کو مٹا دینا ہی، بس یا اللہ بس یہ چاہیے. تبھی تو سجدے کی پریکٹس ہوتی ہے. سجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ سجدے کی عملی تصور کے اندر اپنے آپ کو اتنا مٹاتے ہیں، اپنے پیروں کو اپنے سر کے برابر کر دیتے ہیں. آپ کے پیر اور آپ کے سر زمین پر برابر ہو جاتے ہیں. اس قدر اپنے آپ کو عاجز و فنا کر دیتا ہے انسان. اور اسی عاجزی کا وقت میں کیا بشارت ملی؟ کہا فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ نماز میں ہوتا ہے، نماز میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور فرمایا جب سجدے میں جاتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اب دیکھو جتنا جھکتا چلا جا رہا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فزیکلی معراج کر کے آئے ہیں اور مقام احد تک پہنچے ہیں، اور وہاں سے جو تحفہ نماز کا ملا
تحفہ جو نماز کا ملا ہے، اب یہ مومن مسلمان جب اس نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو روحانی معراج عطا فرما دیتے ہیں، یہ سجدے میں جاتا تو اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھو عبادت میں جتنی فنائیت آتی چلی جا رہی ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تبھی تو اپنے آپ کو مٹانے میں خدا ملتا ہے۔ اور آج اس مٹنے پر کوئی تیار نہیں ہے، تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ ملکوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو ریاستوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو جماعتوں کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ دو افراد کا اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اب یہ چھوٹا یعنی انسان اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کرے اور یہ بڑائی اور کبر اس کی ختم ہو جائے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو تو نیک بن جاؤ گے، اور بروں کی صحبت میں رہو گے برے ہوتے چلے جاؤ گے۔ صحبت، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، سچوں کی صحبتوں میں رہو، ان کی رفاقتوں میں رہو۔ وہ سچوں کی جب صحبتوں میں رہو گے تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ صحبت سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تعلیم کا اور دوسرا تربیت کا۔ اور تعلیم اور تربیت ہی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ صحبت میں ہے تو علمی اگر کوئی اصلاح ہے تو وہ صحبت کی وجہ سے علمی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ صحبت سے مطلب اصلاح علمی ہے۔ اور عملی طور پر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح عملی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جس کی صحبت کے اندر آپ بیٹھے ہیں وہ صحبت کے اندر بیٹھے جس کے، وہ آپ کی کبھی علمی اصلاح کرے گا، کبھی آپ کی عملی اصلاح کرے گا، اور علمی اور عملی اصلاح آپ کی ہوتی چلی جائے گی تو آپ کے اندر تزکیہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جو علم و معرفت کی معراج کو طے کرنے شروع کر دیں گے اور پھر اپنے پیدا کرنے والے کو جب پہچان لیں گے تو جب یہ معرفت ملی تو عبادت کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے صحبت اختیار کر، نیکوں کی صحبت۔ اور آج کی اس مشینی دور کے اندر یہ صحبت کا تصور ختم ہو گیا، خاص طور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس کے بعد سے تو یہ بالکل ہی ختم، کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر چند منٹ بیٹھنا کیا ہوتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جا کر 10 منٹ گزارنا کیا ہوتا ہے۔ صحبتوں کا سلسلہ ختم۔ خانقاہوں میں مشائخ سلسلہ بیٹھے ہیں، اور اس لیے بیٹھے کہ آؤ ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی رفاقتوں میں بیٹھو، کہیں وہ تمہاری علمی اصلاح کریں گے، کہیں تمہاری عملی اصلاح کریں گے۔ کوئی علمی اگر شبہ پیدا ہوا تو ان کے سامنے رکھیں گے یہ ایک علمی شبہ پیدا ہوا ہے، یہ عملی شبہ پیدا ہوا، آپ کے شبہات دور کریں گے۔ تو کیونکہ ڈاؤٹس ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس ڈاؤٹس کی وجہ سے نظریے کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور آج کی آپ نے دیکھا دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی سالڈ پلان نہیں ہے تہذیب و تمدن اور دین و دیانت کا۔ وہ سالڈ پلان تہذیب و تمدن اور دین و دیانت کا صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی سوسائٹی اور مذہب اور کسی تعلیم و منشور کے اندر دین و دیانت اور تہذیب و تمدن کا کامل کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام نے بہترین کنسیپٹ دیا ہے۔ اب نتیجہ یہ کہ مقابل لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے اندر ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، اسلام کے عقائد میں ڈاؤٹس پیدا کریں گے، اسلام کے نظریات کے اندر ڈاؤٹس پیدا کریں گے، اسلام کی جو خیالات کے اندر شبہات پیدا کریں گے، تو گویا کہ یہ کنفیوژن اسلام کے حوالے سے پیدا کریں گے۔ اجی آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو دیکھا آپ نے کبھی؟ جی نہیں دیکھا۔ دیکھا نہیں، فنی، پھر بھی آپ کہتے ہیں اللہ ہے۔ دیکھا آپ کے ابا نے دیکھا؟ نہیں، ابا نے بھی دیکھا۔ دادا نے؟ یار کسی نے دیکھا ہوگا اوپر؟ نہیں کسی نے دیکھا۔ یار کیسا دی، اللہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھ سکتے ہو اللہ کو؟ کہ نہیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لو جی، اللہ کو دیکھ سکتے نہیں اور اللہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ ہے؟ بھئی یہ کیسا ایمان ہے بھئی؟ اب یہ ڈاؤٹ ہے نا، یہ شبہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نئی نسل سوچتی ہاں یار بات تو صحیح ہے، ہر چیز تو دیکھ کے مانی جاتی ہے، آخر کیا بات ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا۔ کئی سال پہلے کیلیفورنیا کے دیکھ بچہ 8-10 سال کا، وہ والدین میرے پاس لے کے آ گئے، کہہ رہے کہ اس کے 2 سوال ہیں بچے کے، کہ جی کیا؟ ایک سوال تو اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو دیکھا ہے نہیں تو اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟
اب یہ ہمیں بچہ یہ سوال کرتا ہے، اب ہم اس کو کیا جواب دیں؟ اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ عیسائی جب کرسمس کرتے ہیں تو ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ ہم بھی تو کرسمس منا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہی ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، تو کرسمس منانے میں کیا حرج ہے؟ یہ دو سوال کرتا ہے یہ بچہ۔ اب ہم آپ کے پاس لائیں، اب آپ بتائیے کیا؟ میں نے بچے سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا جنید، کہ میں نے جنید۔ میں کہتا تم بے وقوف ہو، بے عقل ہو، پاگل ہو۔ کیا؟ میں کہتا تم بے عقل ہو، پاگل ہو، تمہارے پاس سینس نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں، پاگل ہو، بے عقل ہو۔ نہیں، ماما پاپا کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، نہیں آئی ہے وہ عقل؟ نہیں، میں کہا عقل نہیں تمہاری، عقل ہوتی تو پھر تم یہ سوال نہ کرتے۔ میں کہتا تمہارے پاس عقل ہے؟ کہتے یس ہے، بالکل، میں بالکل عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، سب، میں جو 8 گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کہا عقل ہے تمہارے پاس؟ کہتے جی۔ میں کہتا تم مانتے ہو کہ تمہارے پاس عقل ہے؟ کہتے جی مانتا ہوں۔ میں کہتا دکھاؤ عقل کہاں ہے؟ تمہاری جو عقل ہے جس کو تم مانتے ہو وہ کہاں، مجھے دکھاؤ۔ وٹ یو مین؟ میں کہا کوئی مین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ عقل ہے تمہارے پاس اور تم ریئلائز کر رہے ہو، بلکہ ایمفسائز کر رہے ہو کہ آئی ہیو عقل، تو show me your عقل۔ کہتا no I believe I have عقل but I can't show۔ بس مگر اللہ نے بس یہی ایک نظیر تمہاری کھوپڑی میں رکھ دی ہے کہ جس عقل کی وجہ سے اللہ پہ اعتراض کرتے ہو وہ عقل تم نہیں دیکھ سکتے جو تمہاری کھوپڑی کے اندر موجود ہے۔ تم اللہ کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، وہ اللہ جو جس نے ساری دنیا کو عقلیں بانٹی ہیں اس کے دیکھنے کے دعوے کرتے ہو، اس کا انتظار کو اپنی دماغ کی عقل دیکھی نہیں جا سکتی۔ میں کہا اچھا تم کہتے ہو میں عقل مند ہوں، آخر اس کی کیا بیس ہے، کیا دلیل؟ کہتے مائی ایکشنز از دلیل، میرے ایکشنز یہ عقل والے ایکشن ہے، میں اچھا کام کرتا ہوں سمجھداری کی، یہی ہے نا بس۔ میں کہ اللہ نے یہ پوری کائنات جو بنائی، اللہ کی یہ سارے ایکشنز ہیں، سورج ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند سورج ستارے نکلتے ہیں، دریاؤں کے روانیاں ہیں، موسم بدلتے ہیں، دنیا جتنا زور لگا رہے ونٹر نے آنا ہی آنا ہے، جتنا زور لگا رہے سمر نے آنا ہی آنا ہے، جتنا زور لگا فال نے آنا ہی آنا ہے۔ تو مطلب یہ سارے موسم بدلتا ہے، یہ ساری تبدیلیاں کون کر رہا ہے؟ یو؟ کہتے نہیں میں تو نہیں کر رہا۔ میں کہ تمہارے ابا جی کر رہے ہیں؟ کہتے نو، کون کرتا ہے؟ میں کہ بس تم ابا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب میرا تیرا ربا کر رہا ہے۔ اسے اپنے ایکشن سے بتا دیا کہ میں ہوں، جیسے تمہاری عقل ایکشن سے بتاتی ہے کہ میرے پاس عقل ہے، تو بس ہر چیز کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا جن آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، میں نے کہا آنکھیں تم نے کبھی دیکھی ہیں؟ خود آپ اپنی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ میں کہ آئینے کی مرر کی بات نہیں کرنا، مرر تو خارجی سورس ہے، آپ خارجی سورس سے مدد لے کے اپنی آنکھیں دیکھ رہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کے وجود میں اللہ نے آنکھیں رکھی ہیں، آپ خود اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے وجود میں اتنی چیزیں رکھ دی ہیں جن کو بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہیں بلیو کرتے ہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ نے یہ بتا دیا اسی طرح میں ہوں، میں اسی طرح تمہیں نظر نہیں آتا، میں ہوں، اور اپنے وقت میں اپنا آپ تمہیں دکھا بھی دوں گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے یہ قید رکھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا دیکھ نہیں سکتے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر ہم تو وہ امت ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی اور دل کی آنکھوں سے اس اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، اس نور اعظم کو دیکھ کے آئے ہیں، اس مخبر صادق نے ہمیں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ تو ہمیں تو کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ دوسرے پیغمبروں کی امتیں شبہ کریں تو کریں، ہماری امت کا کوئی فرد اور نوجوان تو یہ شبہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نبی تو دیکھ کے آئے ہیں۔ جب ابا کی بات پہ بلیو کر کے ہم بہت کچھ مان لیتے ہیں، اور پھر ربا کا جو سچا مخبر صادق ہے ہمارا نبی، وہ ہمیں جب ہمیں کہہ رہا تو اس کی بات بلیو کر کے ہم مان لیتے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بات ایمان و ایقان کی ہے، ایمان، بس ایمان ہی کی کمزوریوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے غیب کے پردے ہٹا دیں اور اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ دیکھ لیں
تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم جس لیول کا ایمان لے کے آ چکے ہیں اس کے اندر ایک رتی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی نبی کے کہنے پر اس درجے کا ہم ایمان لے آئے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح محفوظ ہے، مان لیا. اگر آنکھوں سے ہم دیکھ بھی لیں اس میں ایک رتی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کو ہم نے اتنا سچا نبی ماننا ہے کہ اس کے کہنے پہ سب کچھ مان لیا. اور آج ہماری حالت یہ، اب دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ، ایکسپیریمنٹ کرو، دیکھو، دیکھا، او یار واقعی، یار آج سمجھ میں آئے واقعی یہ ہے. اللہ کے بندے، نبی نے جب کہہ دیا تو آپ اس واقعیت پر اس وقت پہنچ جائیں نا. آپ اب کیوں پہنچ رہے ہیں؟ دیکھ کے پہنچ رہے ہیں. دیکھ کے پہنچے، دیکھ کے تو کفار بھی پہنچیں گے، مرنے کے ٹائم میں دکھا دیا جائے گا، پہنچ جائیں گے، اوہ جنت ہے، دوزخ ہے، سب ہے. لیکن ٹو لیٹ. ایمان تو اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا بڑا زبردست واقعے پہ ختم کرتا ہوں. امام راضی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، 32 جلدوں میں تفسیر کبیر. کمال کر دیا، عقلی اور نقلی دلائل سے آیات کو ثابت کیا، حقائق ثابت کیا. بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے، اس پر عقلی دلائل اکٹھے کیے. عقلی دلائل 99 دلائل ہو گئے. اب سوچ رہے کہ یار 100 پورے ہو جائیں، اب 100ویں دلیل ڈھونڈ رہے ہیں، عقلی سارے دیکھ رہے ہیں، محسوسات کی مثالیں، 100ویں دلیل نہیں پتہ لگ رہی. اب آخر باہر نکلے کھیتوں میں، ٹہل رہے کھلی ہوا میں، سوچ رہے ہیں کہ یار 100ویں دلیل مل جائے. تو ایک جو کاشتکار کسان کو دیکھا، وہ ہل چلا رہا تھا، اس کے پاس گئے. اب وہ تو دیہاتی سا آدمی تھا. کہا کہ میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے، میں نے جو ہے وہ 99 دلائل اکٹھے کر لیے ہیں، بس ایک اور دلیل مل جائے تو 100 پورا ہو جائے. جیسے آج کی زبان میں جی سینچری پوری ہو جائے گی. وہ ایک دلیل نہیں مل رہی. اب یہ کہا تو وہ دیہاتی نے اپنا ہل چلا رہا تھا، اس نے اپنے بیل روکے اور وہ ہل کا ڈنڈا نکالا اور نکال کے امام راضی کے پیچھے. امام راضی آگے گئے، وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پیچھے. امام راضی بولنے لگے سمجھ گئے، 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی. جو نالائق 99 دلیل نہ مانے اس کا علاج مولا بخش ہے. اس کا پھر ڈنڈے سے اس کی خبر لینی چاہیے، اس کی مرمت ہونی چاہیے. تو کہتے 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ امام راضی کتنا بڑا آدمی. اب ان کے انتقال کا وقت آ گیا. اب جب انتقال کا وقت آتا تو اس وقت میں ابلیس آتا ہے. ابلیس گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اب آیا امام راضی. اب امام راضی جو کا لیول، اسی لیول کے وسوسے ڈالنے آ گیا. اب بالکل قبض روح کا وقت ہے اور آ کے شبہ ڈال دیا. امام راضی ساری زندگی کس کی عبادت کی؟ ظاہر انہوں نے جواب دیا اللہ کی عبادت کی. کہا اللہ دیکھا، اللہ ہے بھی کہ نہیں، ایسی عبادت کرتا رہا. تو امام راضی اپنی پہلی دلیل پیش کی، 99 دلائل پہلی دلیل پیش کی. اب ابلیس تو خود بہت بڑا علامہ ہے، اسے اس دلیل پر نقض وارد کر دیا، وہ دلیل توڑ دی. امام راضی بڑے حیران ہوئے اور دوسری دلیل پیش کی، اسے نقض وارد کر کے وہ بھی توڑ دی. تیسری پیش کی، نقض وارد کر 99 کے 99 دلائل توڑ دی اس نے. اب 99 دلائل جب ٹوٹے تو امام راضی تو گھبرا گئے. ان کو پسینہ آنے لگا کہ یار میں جن دلائل کی بنیاد پر کھڑا تھا کہ اللہ ہے اور جس کی عبادت میں نے کی، اور اس سے ساروں پر نقض وارد کر دیا. ابھی اسی گھبراہٹ میں تھے کہ ان کے پیر و مرشد عصر کی نماز کا غالباً عصر کا وقت تھا، وہ وضو کر رہے تھے. یہ پیر و مرشد جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے مریدوں کو سنبھالنے اور سنوارنے کے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے ملائکہ پیدا کیے ہیں کہ جبرائیل تیرا یہ کام، میکائیل تیرا یہ کام، اسرافیل تیرا یہ کام، اسرائیل تیرا یہ کام. اللہ نے آگے کام بانٹ رکھے ملائکہ کے اندر. ایسے یہ جو مشائخ ہیں، یہ پیر و مرشد ہیں آپ کے، یہ اللہ نے ان کے مرید ان کے سپرد کر رکھیں کہ تم نے ابھی ان کو سنبھالنا سنوارنا ہے. یہ تیری سپرد، یہ تیرے سپرد، یہ تیرے سپرد. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک نظام کے تحت چلاتے ہیں. ورنہ براہ راست اللہ سب کچھ کرنا چاہیں تو پھر جبرائیل اور میکائیل کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بارشیں برسائیں، جی میکائیل بارش برساؤ، میکائیل پودے اگاؤ، جبرائیل فلاں جگہ وہی لے کر جاؤ. اللہ خود سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خود کرنا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو بادشاہی انداز میں دنیا چلاتے دکھانی ہے. اس لیے ساری نظام بنائے، اسباب بنائے. اب وہ پیر و مرشد وضو کر رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کشف، ان پر ظاہر فرمایا کہ تیرا مرید تو اس وقت مشکل کے اندر ہے،
اور اس کا تو ایمان چھیننے کے لیے بھی اس پہنچ چکا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے. اب یہ وضو کر کے ہاتھ میں یوں پانی تھا شیخ کے. پیر و مرشد کی قدر وہ جانتے جن کو پتا کہ پیر و مرشد ہوتا کیا ہے، ورنہ الٹی سی ہانکنے والے بھی 100 مل جائیں گا. چھوڑو جی یہ کیا پیر پرستی، اور چھوڑو جی دفع کرو. اور شرک و بدعت نہ ہو، متبع سنت پیر و مرشد ہو، تو پھر دیکھو کہاں کہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عنایات میں لے کے جاتا ہے. باقی اگر کہتے ہیں کہ 2 نمبر آگے ہو اس فیلڈ کے اندر تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے. اور ڈپلیکیٹ تو اسی کی ہوتی جس کی جینوئن مارکیٹ میں ہوتی ہے، جس کی جینوئن مارکیٹ میں اور ڈپلیکیٹ اس کی نہیں ہوتی. تو پیروں کی اگر ڈپلیکیٹ آپ کو مل گئی یا آپ کو نقصان پہنچا، لیکن جینوئن کو ڈھونڈو، جینوئن ہے. اور یہی جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی والی زندگی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اس کا مطلب قیامت تک سچے موجود رہیں گے، تبھی تو اللہ کہہ رہے جڑو. ورنہ تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا. اللہ نے ایک ایسی چیز کا حکم دے دیا جو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب سچے ہیں. اب ڈھونڈنا آپ کا کام. اب امام راضی ادھر مشکل میں ہے. انہوں نے جیسے پانی ہاتھ میں لیا، زور سے پانی دی، جھٹکا. کیا فرمایا؟ کہا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے. اللہ اکبر. اس جملے کے اندر جو معرفت ہے اہل دل ہی سمجھتے ہیں. ہمیں تو اس جملے پہ رونا بھی نہیں آتا. کیا فرمایا؟ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے. تو ادھر آواز اس کے قلب کے اندر پہنچی امام راضی کی. امام راضی نے کہا کہ اے ابلیس دفع دور ہو، میں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے اللہ کو مان لیا ہے. بھائی اتنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ باد. بھائی اتنا کہنا تھا، گروہ پر بات کر گئے. ایمان محفوظ اور اللہ کے پاس پہنچے. کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے. پر اپنے بچوں کو یہ سکھا دو، بیٹا اگر کو کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے بھی، کہتے بھائی دلیل، کوئی دلیل بغیر دلیل کے ہم اللہ کو مانتے ہیں. دنیا میں کتنا کچھ بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں، تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں. بس یہ ایمان بناؤ اپنے بچوں کا. یہ دلائل کی دنیا میں اگر چلے جاؤ گے تو آپ کہاں تک پورا کرو گے؟ ان کے ایمان و یقین اتنے مضبوط بناؤ کہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، انہوں نے کبھی تمنا نہیں کی کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اللہ ہمیں دکھاؤ. حالانکہ وہ کہتے بھی تو کامن سینس تھی کہ جس رسول کے پاس بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن آج ہم پدی اور پدی کا شوربہ، اور ایک چھوٹا سا بچہ جب یہ اللہ ہے تو نظر کیوں آتا، مجھے دکھاؤ. بس یہ بتاؤ، کہو کہ بیٹا مانا بغیر دلیل کے. بغیر دلیل کے ہم اللہ کو مانتے ہیں. سو وٹ، جاؤ بھائی، نن یور بزنس. کیونکہ ایمان کے معاملات کے اندر اگر تم الجھو گے تو پھر عقلیات اس کا جب وہ پیمانہ نہیں ہے، اس کا پیمانہ عشق ہے. عشق اور محبت. جب عشق و محبت کامل ہوتی ہے تو پھر ایمان و یقین مضبوط ہو جاتا ہے. اور آج کی دنیا میں ایمان و یقین ہی کو ڈاؤں ڈول کرنے کے لیے ڈاؤٹس پھیلائے جاتے ہیں. ان ڈاؤٹس کے اندر نہ پڑو. جوابات ہر چیز کے علماء نے دے دیے ہیں، لیکن اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو. اور میں جیسے عرض کیا، اتفاق اگر چاہتے ہو تو اس اتفاق کا حل یہ کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، فنائیت پیدا کرو، اپنے کو چھوٹا سمجھو. جب چھوٹا سمجھو گے تو انشاءاللہ پورے ماحول معاشرے میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانیوں کا اہتمام ہمارے اخون مسجد سے کیا جاتا ہے. تو جو حضرات ناظرین رحم ٹی وی کے ذریعے سے مجھے سن رہے ہیں یا یہاں جو موجود ہیں، تو اگر جو اپنی قربانیوں کے حوالے سے ہماری خدمات دینا چاہتے ہیں تو یہاں شیخ عبداللہ موجود ہیں. تو ان کو ایک گائے کا حصہ $120 کا ہے، اور ایک گوٹ یعنی بکرا کروانا ہے تو $220 کا ہے، اور پوری گائے اگر کروانی ہے تو $700 کی ہے. تو ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو اپنے نام دیں، اور شیخ عبداللہ کو یا امام نعیم صاحب کو جو ہے اپنے حصے جمع کروا سکتے ہیں. پھر آپ کے پورے نام کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے غریبوں کے اندر جو ہے ہم وہ قربانیاں کرتے ہیں. اس کی پوری ویڈیوز، پوری ڈیٹیل جو ہے ہماری جو ہے وہ منیری لنگر کی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے. 20 سالوں کی بھی ساری منیری لنگر کی فیس بک کے اوپر سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ میری یہ کتاب جو اردو میں نے لکھی تھی تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی مکمل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اب اس کو قابل اشاعت بنانے کے بعد بھی انشاءاللہ ایک بڑی گیدرنگ کریں گے جس میں کتاب کی انشاءاللہ اردو اور انگریزی جو اس کی رونمائی ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہماری جو صدق و اخلاص کے ساتھ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے لیکن دعا ضرور ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سے یہ کام لے کہ جس میں امت کے لیے شریعت بھی ہے، سنت بھی ہے، سہولت بھی ہے اور وحدت بھی ہے۔ تو یہ بہت سی جگہ ہے کہ ثمرات اس فتوے کے اندر جمع ہیں جس سے انشاءاللہ امت کو نفع ہوگا، اور ہو رہا ہے، اور روز بروز ماشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پریکٹیکلی جو لوگ ہارڈ شپ محسوس کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اس فتوے کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے رہے ہیں کہ وہ گلوبل مون سائٹنگ آف مکہ مرکز، اس حوالے سے جو موٹے موٹے شبہات تھے امام سیفاد حسین نے بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث قریب کے بارے میں جو گفتگو، تو جس کو لوکل مون سائٹنگ کے لیے صرف وہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، اور یہ تو میں سب ناظرین حاضرین سے کہتا ہوں، کسی بھی اسکالر کو جا کے پوچھ لو کہ لوکل مون سائٹنگ کے لیے کتنی دلیلیں ہیں، سوائے اس اثر قریب کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بھی اسکالر یہی پیش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت بھی مولانا عمر نے کھولی ہے کہ وہ بھی حقیقت میں گلوبل مون سائٹنگ ہی پر دال ہے، اور وہ لوکل مون سائٹنگ والے وہ اس کو اپنے نفع کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، وہ محض امام مسلم، امام ترمذی نے جو اس کا عنوان قائم کر دیا باب کو، اس سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لکل اہل بلد رؤیتہم، حالانکہ یہ الفاظ کسی کے نہیں ہیں، نہ نبی کے ہیں، نہ جب خلفۂ راشدین کے ہیں، نہ عشرہ مبشرہ کے ہیں، نہ کبار صحابہ کے ہیں، ایون خود عبداللہ ابن عباس کی بھی نہیں ہے۔ تو اس کو اتنا بڑا مستدل بنا کے امت کے اندر اتنا بڑا انتشار واقع کرنا، اس کی ذمہ داری کس کی گردن پر ہے؟ اور اگر آج ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل گئی، اور گلوبل مون سائٹنگ کی ایک دو نہیں 29 حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں، اور خود یہ اثر قریب جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خود ابن عباس کی 6 گلوبل مون سائٹنگ حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، تو پھر اثر قریب کا اثر لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تعصب ہے، ضد ہے، یا یہ کہ نادانی نافہمی ہے، تو اس کی حقائق سے ناواقفیت ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو گلوبل مون سائٹنگ جو احادیث 29 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ نبی نے نہ تو جو وہ چاند کو بھی مطلق ذکر کیا اور دیکھنے والے کو بھی، محل اور رویت دونوں کو مطلق ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اس کا بڑا آسان سا ترجمہ حکیم الامت مولانا شیخ الاسلام تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کیا ہے۔ کوئی بھی دیکھے، کہیں بھی دیکھے، کوئی بھی دیکھے، کہیں بھی دیکھے، اور اس کی اطلاع آپ تک شرعی طریقے سے پہنچ جائے، بس آپ اس کے مطابق رمضان کا آغاز کریں اور عید منائیں۔ تو یہ مطلب اس ان حدیثوں کا ہے کہ کوئی بھی دیکھے، کہیں بھی دیکھے، اس کی اطلاع آپ کو پہنچ جائے۔ جب اطلاع پہنچ جاتی ہے، اب اس اطلاع سے انکار اور رد، اس کی آپ کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب وہ سعودی رویت کی اطلاع پہنچ جاتی ہے امریکہ یورپ والوں کو کہ چاند وہاں نظر آ گیا ہے، اور یہ خبر مستفیض یعنی پختہ خبر صاف ستھری پہنچ گئی، شرعی خبر پہنچ گئی جس میں کوئی جھول نہیں ہے، اب اس کو تسلیم نہ کرنے پر آپ کو کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو رد کرنے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے سوائے ضد اور سوائے جو ہے وہ تعصب کے، اور کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اثر قریب وہ آپ کو نافع نہیں ہے، جیسے مولانا عمر نے ڈیٹیل بیان کر دی، اثر قریب کا آپ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ وہ تو 2 ملکوں کی بات تھی کہ ملک شام اور ملک حجاز کی بات تھی، یہاں تو 2 ملکوں کو چھوڑیے، 2 شہروں کو بھی چھوڑیے، 2 گھروں کو بھی چھوڑیے، ایک ہی گھر میں 2 عیدوں پر جھگڑا ہے۔ اس کا سلوشن کون نکالے گا؟ اس کا سلوشن نکالنا مفتی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب مجتہد اور مفتی آگے اس سلسلہ لے کے چلیں گے، اور مفتی کس کو کہتے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے جلیل القدر شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں من لم یعرف آل زمانی فهو جاہل، جو مفتی حالات زمانہ اور گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہیں وہ مفتی جاہل ہے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ آپ 2 ملکوں والی روایت کو
آپ دو گھروں والے یہ عمل کے اوپر دلیل بناتے ہیں، یہ تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جہل میں نہیں کہہ رہا، امام محمد کہہ کے گئے۔ اب بتائیے، دو ملکوں کو آپ جو ہے دو گھروں کے اندر بیوی نے روزہ رکھا ہے، شوہر نے عید منائی ہوئی، بیٹے نے جناب روزہ رکھا ہوا ہے، جو ہے وہ ابا نے عید منائی ہوئی، بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہے اور جو ہے وہ ابا اعتکاف سے اٹھ کے آ رہا ہے، اور اسی مسجد میں جس میں عید نماز ہو رہی ہے وہیں کونے کے اندر وہ اعتکاف میں بیٹھا بندہ، اس سے کوئی پوچھے اس اعتکاف میں بیٹھنے پر تمہارے پر دلیل کیا ہے؟ یہ تمہاری مسجد میں تو عید نماز ہو رہی ہے، تم کونے میں بیٹھے ہوئی اعتکاف کے جو حجرے میں، یہ کون سی دلیل ہے تیرے پاس؟ ابن عباس کی دلیل۔ ابن عباس تو دو ملکوں کی بات کر رہا ہے، ایک پورے ملک کے اندر عید منائی جا رہی ہے، ایک دوسرے پورے ملک میں عید نہیں منائی جا رہی۔ تو پاکستان والے اگر سعودیہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم عید کر رہے ہیں، سعودیہ والے کر رہے ہیں، وہ تو عصر قریب پیش کریں تو کامن سینس ہے کہ ہاں بھئی عصر قریب ان کو نفع دے سکتا ہے کہ عصر قریب میں ملک شام میں عید منائی جا رہی تھی، مثلا وہاں روزہ تھا یہاں روزہ نہیں تھا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان کے علماء کہہ سکتے جی عصر قریب ہمارا مستدل ہے، دو ملکوں کی بات۔ لیکن آپ تو دو گھروں پہ آ گئے ہیں، دو شہروں کے اندر، ایک نیو یارک کے اندر دو عیدیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک گھر کے اندر یہ صورتحال پیش ہے۔ اور عید جس کا مقصد یہ تھا آپس میں خوشی، یوم الفطری، یوم اکل و شرب و بیال، کھانے پینے اور مزے اڑانے کا دن ہے۔ ہوتا یہ کہ عید کر کے گھر آیا، بیگم بیٹھی ہے کہ کیا میرا تو روزہ ہے، سوئیاں کون بنائے گا؟ ابھی پڑوسن نہیں بنائے گی، اب ہم تو نہیں بنائیں گے کیونکہ انہوں نے عید کی ہوئی ہے، ہم تو عید نہیں کر رہے۔ یہ جوک نہیں ہے، یہ میرے اپنے مریدوں کے اندر، میرے اپنے چاہنے والوں میں صورتحال ہے، یہ حالت ہے۔ اور بیویاں مجھ سے کہتی اب ہم کیا کریں حضرت، ہمارے میاں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ہم کیا کریں، عید منائیں؟ میں نے کہا جو شریعت سنت کہتی ہے آپ اس پہ ڈٹ جائیں۔ شریعت سنت کے اندر لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، شریعت سنت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے غیر کا کوئی جو اعتبار نہیں۔ اب عید ہے، چاند نظر آ گیا، نبی نے کہہ دیا جو بھی دیکھے کہیں بھی دیکھے عید کرو، آپ عید منائیں۔ میاں روزے سے تو ہوتا بھی ہے، تو یہ واقعات ہیں۔ یہ عید کے دن روزے رکھنے کی جو ممانعت ہے، اس ممانعت کی شدت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جیسے ابو داؤد کی حدیث جو ہے سب اسکالرز نے پیش کی، عین عصر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے توڑوائے۔ حالانکہ کہہ سکتے کوئی بات نہیں، 1.5 گھنٹہ تو رہ گیا، روزہ تو پورا کریں، پر میں نہیں، عید کا دن ہے بھائی، عید کا دن، یا بلال اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، فلیفطروا، روزے توڑ دو۔ اب اس سے اس شدت کا اندازہ کہ عید کے دن روزہ کیوں، کہ عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ ابلیس کا روزہ ہوتا ہے۔ اب آپ بھی عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو ابلیس کے بھائی نہیں بنے تو کیا بنے؟ اس کے پیروکار بن گئے۔ آپ بھی عید کے دن روزہ رکھ کے بیٹھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی فرمائی کہ روزے توڑ دو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جب وہ خود سراپا شریعت ہے، کچھ بھی جزیہ بیان کر سکتے تھے، کوئی بات نہیں، 1.5 گھنٹہ ہی ہے، مجبوری ہے، نہیں عید کا دن ہے۔ دیکھا اب عید نماز پڑھنی، کہتا ہاں اب اس میں مجبوری ہے، ہیلپ لیس ہے، ٹائم نکل گیا، اب وہ کل پڑھیں گے، کل چاش کے بعد میں ہم عید کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے یہ جو سنگینی ہے، یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، اس کو دیکھنا یہ مفتی کا کام ہے۔ جو دنیا بھر میں اکابرین مفتی جو مجھے سن رہے ہیں، امریکہ یورپ میں خاص طور پہ، وہ سوچے کہ ہماری گردن پہ ذمہ داری ہے۔ جب میں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا تو میں نے اس کے اوپر کام کیا، کیوں ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں یہاں پر بڑا بنا کے چلے گئے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بھائی سن 2002 کی بات ہے، سن 2002 ہی ہے نا، 2001 میں میں یہاں شفٹ ہوں، سن 2002 میں شیخ الاسلام جب وہ اس وقت کے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وہ یہاں تشریف لائے نیو یارک میں ان کے شاگرد ہوں، میرے استاد ہیں، تو وہ یہاں آئے، ہم پھر ان سے ملے، ہم یہاں کے سب مفتیانوں سے ملے، تو ان سے بھی مختلف سوالات کرنے لگے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ اب یہاں کے مسئلے بھی ہم ہی حل کریں، تم لوگوں کو پڑھا لکھا کہ ہم نے جو دنیا میں پھیلا دیا، اب تم لوگ کرو یہ ذمہ داری پوری۔ ہم نے کہا جی کیسے کریں، ہمارا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں
کس سے پوچھیں؟ کہتا ہم ہی وہاں لوگ پوچھتے ہیں، امریکہ کینیڈا کے لوگ وہاں کالیں کرتے ہیں، وہاں کرتے ہیں، اب ہم ہی کریں گے، تم لوگ کس کا؟ میں کہا حضرت آپ ہی کریں، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم مفتی آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، تم لوگوں کا میں پورا ایک بورڈ بناتا ہوں۔ اور حضرت کے ساتھ مفتی اعظم بحرین مفتی نظام یعقوبی ساتھ تھے، اور یہ دونوں حضرات آئے ہوئے تھے ایچ ایس بی سی بینک کے سلسلے میں۔ یہاں پر ایچ ایس بی بینک کی یہاں پر شری ونڈوز کی کھول رہی تھی، اس کے لیے آئے تھے۔ تو آج تک مجھے یاد ہے، اور باقی مفتیان کو بھی یاد ہوگا جو شریک ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ فلشنگ مسلم سینٹر کے آفس کے اندر ہم بیٹھے ہیں نیو یارک، اور غالباً اس وقت کے جو ریلیجیس ڈائریکٹر تھے وہ شیروانی صاحب تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، شیروانی صاحب۔ تو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، متقی عثمانی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، حضرت بھی حیات ہیں اس وقت ماشاءاللہ۔ تو کاغذ قلم لاؤ، تو کاپی لائی، قلم دیا، تو مجھے قلم دیا، کاغذ دیا، کہا مجھے کہا کہ مولانا منیر صاحب آپ لکھیں۔ اب حضرت بتاتے جاتے تھے، میں لکھتا جاتا تھا۔ حضرت نے اس بورڈ پورا تیار کیا مفتیوں کا، کہا کہ یہ پورا یہاں کا پورا بورڈ میں نارتھ امریکہ کا بنا رہا ہوں، اور امیر کے اوپر نام کس کا لکھو؟ مجھے کہا میں اپنا نام لکھو۔ تو حضرت میں ہاں امیر تم امیر ہو سب مفتیان کے، آپ آگے اپنا نام لکھو۔ اور آگے پورے سب کے نام لکھا، نائب امیر کون جی فلاں، سیکرٹری کون جی فلاں، ناظم کون، پورا حضرت نے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور حضرت نے لے کے اس کے پیچھے سائن کیے، اور نظام یعقوبی سے کہا آپ بھی سائن کر دیں، نظام یعقوبی نے سائن کیے۔ وہ لیٹر آج بھی یاروں کے پاس ہوگا، یار اگر مجھے دیکھ رہے ہیں یار دے دو سنو لیٹر، دنیا امت کو دکھاؤ وہ لیٹر لیا۔ اب بتاؤ، اب حضرت جو ہے مجھے امیر بنا کے گئے، تو میں اپنی گردن پہ یہ ذمہ داری محسوس نہیں کروں گا کہ یار یہ امت میں تین عید، 2009 میں 3 عیدیں ہوئی تھی اس امریکہ میں، اور گھروں کے اندر ینگسٹر ماں باپ سے لڑ رہے تھے کہ یار پاپا یہ دس از اسلام، واٹ از اسلام۔ اس وقت آپ کو پتا ہے غالباً بش کا زمانہ تھا، کس کا تھا، تو اسلامی کا لیے بڑا یہ چیزیں چل رہی تھی، اور عراق کی جنگیں اور یہ وہ بہت کچھ تھا۔ کہتے دس از اسلام، ہیپینس میں بھی ایک نہیں ہے، کیا اسلام؟ روز ایک ہنگامہ تھا، اور 2009 میں 3 عیدیں ہوئی۔ اس وقت پھر مجھے یہ خیال ہے کہ یار ہمارے بزرگ تو ہمیں ذمہ داری لگا گئے، تو برا اس پہ کام کرنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہا کہ بھئی یہی میکانزم ہے، بھئی 2-2-3 عیدیں ہی بس، اگر یہ ہوگا تو چلو اسی کو دلائل سے پیش کریں گے۔ تو پھر میں جب کتابیں پڑھی تو میں حیران ہو گیا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 حدیثیں، گلوبل مون سائٹنگ، اور پھر تمام جمہور فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، فرمایا گلوبل مون سائٹنگ۔ ایک امام شافعی نے اپنے دور میں لوکل مون سائٹنگ کا اہتمام کیا، وہ اس وجہ سے کہ ذرائع مواصلات نہیں تھے، ادھر کی خبر ادھر نہیں جا سکتی تھی، پرانا زمانہ، تو انہوں نے کہا بھی اپنا اپنا چاند دے کے کر لیا کرو۔ انہوں نے بھی کچھ عرصہ اپنا وہ کیا اپنے زمانے۔ ان کے بعد کے جتنے فقہا، علامہ دارمی، علامہ طبی، علامہ خالد الرملی، سارے فقہا جو ہے متاخر شافعی سب گلوبل مون سائٹنگ۔ صرف امام شافعی اپنے دور میں بس، اس کے بعد کے شوافع بھی گلوبل مون سائٹنگ۔ ایک آدمی، ساری فقہ کے لوگ، یار کوئی بات ہے نا، یہی بندہ سوچے کہ سارے۔ پھر آگے آ جا، آگے فقہ کے بعد مسلک بن گئے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی۔ تو جب دیکھا تو حیران ہو گئے کہ سارے ہمارے اکابرین دیوبند گلوبل مون سائٹنگ، اور بریلوی سارے گلوبل مون سائٹنگ، اہل حدیث گلوبل مون سائٹنگ، اور وہ تو مکہ مرکز، ہر آدمی مکہ 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 کی بات کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فتویٰ دیا کہ مکہ مدینہ میں چاند نظر آ گیا تو ہندوستان والوں پر روزہ رکھنا فرض۔ حضرت گنگوئی نے فرما دیا مکہ میں چاند نظر آ گیا اور ہندوستان والوں کو پتہ نہیں لگا، اور آخر رمضان میں ان کو پتہ چلا کہ وہ چاند تو وہاں نظر آ گیا تھا، ہم نے تو ایک دن بعد روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت کوکب الدری میں لکھا کہ ہندوستان والے عید مکہ کے مطابق منائیں، اور ایک دن کے روزے کی قضا بعد میں کریں۔ یار یہ اس کا مطلب ہم نے اپنے اکابر کو بھی نہیں سمجھا۔ وہ اکابر کا نام لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے،
ان کو مانتے ہیں ہمارے اکابر کو، ان کی مانتے نہیں ہیں، وہ کہہ کے گئے۔ پھر مفتی اعظم دیوبند نظام الدین اعظمی کا نظام الفتاوی موجود ہے گلوبل سوسائٹی۔ پھر خود دیوبند کے فتوے جو جاری ہوئے اس میں لکھا مکہ کی رویت بالکل شرعی رویت، لہذا اس کے مطابق جو ہے وہ برطانیہ کے لوگ کر رہے بالکل جائز۔ یہ تو زبانی میں بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں نا، میری وہ کتاب میں سب لکھا ہوا ہے، حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہہ کہ جو ایسے کر دیا نہیں۔ تو الحمدللہ میں نے یہ کام کیا، پھر وہ فتویٰ تیار کیا تک 14 صفحات کا وہ فتویٰ تیار ہوا، اور سب سے پہلے میں نے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کو ہی بھیجا۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے اس کی زبردست تائید فرمائی اور فرمایا کہ اتحاد امت کے لیے آپ کی کوششیں اللہ برابر کرے۔ پورا خط میری کتاب میں چھپا ہوا ہے تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کرے، سچ جھوٹ کا چھپا ہوا کا خط۔